بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم، میں ہوں رمضان اور شام تک کے سعودی نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کرفیو پاس کی جگہ خصوصی طیارے کا انتظام۔ سعودی خاتون نے بیٹی کو مدینہ منورہ سے ریاض لے جانے کے لیے سفر کی اجازت مانگی، مگر وزارت صحت نے اس کے لیے خصوصی طور پر ایئر ایمبولینس کا انتظام کر کے حیران کر دیا۔ مقامی ٹی وی چینل اخبار کے پروگرام الراصد میں گفتگو کرتے ہوئے سعودی خاتون شیما عبدالمتین نے کہا کہ وزارت صحت کو درخواست کی ہی تھی کہ اپنی معذور بیٹی کو ریاض کے میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے وقت لیا ہوا ہے، جس کے لیے مجھے بائی روڈ مدینہ منورہ سے ریاض جانے کی اجازت دی جائے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ کرفیو پاس کے لیے درخواست اپلوڈ کی ہی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد وہاں سے آنے والے جواب نے حیران کر دیا۔ وزارت صحت نے میرے اور بیٹی کے لیے خصوصی طور پر جہاز کا بندوبست کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے خصوصی ایمبولینس بھی گھر پر بھیجی، جس کے ذریعے ہمیں ایئرپورٹ پہنچایا گیا، جہاں سے ریاض لے جانے کے لیے طیارے میں سوار ہوئے۔ شاہ سلمان مرکز سے کئی ممالک میں امداد کا سلسلہ جاری۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی رمضان راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز نے فلسطین کے علاقے غزہ پٹی اور مغربی کنارے میں ضرورت مند خاندانوں میں رمضان راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر مجموعی طور پر راشن کے 1920 پارسل تقسیم کیے گئے، جو 9600 افراد کے لیے ہیں۔ اردن میں مختلف ضرورت مند خاندانوں کو بھی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر اب تک 3610 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سوڈان کی دارفور ریاست میں 400 رمضان پیکٹس 2400 افراد میں تقسیم کیے گئے ہیں، جو امدادی مرکز کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ اس کے تحت ماہ سیام میں سوڈان کے دیگر علاقوں میں بھی 38211 فوڈ پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ صومالیہ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ 6000 افراد کے لیے 1000 فوڈ پیکٹ مہیا کیے گئے ہیں۔ وہاں کی حکومت نے اس امداد پر شکریہ ادا کیا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے رمضان کے مہینے کی مناسبت سے پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 1239 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ اب تک مرکز کی جانب سے پاکستان کے ضرورت مند اور غریب عوام کے لیے 16000 سے زائد راشن کے تھیلے مہیا کیے جا چکے ہیں۔ مریش کی عوام کے لیے خصوصی تحفے کے طور پر 55 ٹن کھجوریں بھیجی گئی ہیں، جس پر وہاں کے وزیر اعظم پرویند کمار جگناتھ نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ القریات کمشنری میں بیوٹی پارلر سیل۔ القریات ریجن کی بلدیہ نے فلیٹ میں قائم بیوٹی پارلر کو سیل کر دیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پارلرز پر عائد پابندی کے باوجود اس کی مالکہ خاموشی سے بیوٹی پارلر چلا رہی تھی۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق ریجنل بلدیہ کے نگران سمیحان الشمری نے بتایا کہ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں کو اطلاع ملی تھی کہ ایک رہائشی عمارت میں ایک خاتون نے بیوٹی پارلر قائم کیا ہوا ہے، جہاں کرفیو میں نرمی کے اوقات کے دوران بڑی تعداد میں خواتین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی بلدیہ کی ٹیم، جس میں خاتون اہلکار بھی شامل تھیں، نے پارلر کی خفیہ طریقے سے نگرانی شروع کر دی تاکہ اس امر کی یقین دہانی کی جا سکے۔ موصول ہونے والی اطلاعات درست تھیں۔ ٹیم کی جانب سے اطلاع کی تصدیق ہونے پر تفتیشی اہلکاروں پر مشتمل خواتین کی ٹیم پارلر میں داخل ہوئی، جہاں کرونا وائرس کے بچاؤ کے لیے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرتے ہوئے پارلر میں خواتین کا میک اپ کیا جا رہا تھا۔ بلدیہ کی جانب سے پارلر کی مالکہ کے خلاف چالان درج کرنے کے بعد پارلر کو سیل کر دیا گیا۔ بلدیہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پارلر کی مالکہ کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ غیر ملکی کارکنوں کے لیے رہائش کی سہولت۔ وزارت بلدیات و دیہی ترقی کی جانب سے نجی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے اداروں کے کارکنوں کو عارضی بنیادوں پر مناسب رہائش فراہم کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ وزارت کی جانب سے کمپنیوں یا فیکٹریوں کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مقررہ شرائط کے مطابق اپنے کارکنوں کے لیے مناسب رہائش حاصل کرنے کی درخواست آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت بلدیات کی جانب سے کارکنوں کی رہائش کے لیے رجسٹریشن کی آن لائن سہولت فراہم کی گئی ہے، جس ایڈریس پر لاگ ان کر کے اہم معلومات اپلوڈ کی جا سکتی ہیں۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ ادارے اپنے کارکنوں کے لیے حاصل کی جانے والی رہائش کے حوالے سے 8 بنیادی معلومات مہیا کرنا ہوں گی، جن میں ادارے کی CR، کمرشل رجسٹریشن نمبر، کمپنی کے مالک کا نام، ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر، کارکنوں کے لیے مطلوبہ رہائش کا علاقہ اور کارکنوں کی تعداد بھی واضح کرنی ہوگی۔ لیموزین سروس پر عارضی پابندی برقرار۔
کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی اقدامات کے تحت سعودی عرب میں لیموزین اور عوامی ٹرانسپورٹ سروس بدستور عارضی طور پر معطل ہے۔ سماجی دوری کے اصول کو اپناتے ہوئے اندرون اور بیرون ملکی فضائی سفر پر بھی عارضی پابندی عائد کی تھی، جو تاحال برقرار ہے۔ لیموزین سروس پر پابندی کا اطلاق بھی وزارت داخلہ کے حکم کے مطابق 20 مارچ سے کیا تھا، جس کا بنیادی مقصد لوگوں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھتے ہوئے سماجی فاصلے سے دوری کے اصول پر عمل کروانا تھا۔ اس ضمن میں مملکت میں کام کرنے والے تمام لیموزین کمپنیوں کو وزارت داخلہ کی جانب سے احکامات ارسال کیے گئے تھے کہ لیموزین سروس تا اطلاع ثانی بند رہے گی۔ ابھی اس حوالے سے کوئی نئی احکامات جاری نہیں ہوئے، تاہم شاہی احکامات کے مطابق لیموزین گاڑیوں کو ان شہروں میں جہاں مکمل کرفیو نہیں ہے، گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کے اوقات میں ہوم ڈیلیوری کی اجازت دی گئی ہے۔ کورونا سے مزید 10 اموات، کل 35,000 مریض۔ سعودی عرب میں جمعے کو 1,701 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد متاثرین کی کل تعداد 35,432 ہو گئی ہے۔ ان میں 26,856 ایکٹیو کیسز ہیں، ان میں سے 141 کی حالت نازک ہے اور انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ نئے کیسز میں 22% سعودی اور 78% غیر ملکی ہیں، جبکہ 13% خواتین اور 87% مرد ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے جمعے کو ریاض میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 10 افراد کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 229 تک پہنچ گئی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 1 سعودی جبکہ 9 غیر ملکی، مرنے والوں کی عمر 25 سے 58 برس کے درمیان ہے۔ اموات ریاض، جدہ، مکہ اور مدینہ میں ہوئی ہیں۔ ترجمان صحت نے مزید کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران 1,322 افراد کے صحت یاب ہونے کے بعد کرونا وائرس سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 9,120 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق جمعے کو سب سے زیادہ مریضوں کی جدہ میں تصدیق ہوئی، جن کی تعداد 373 تھی۔ ریاض میں 142، مکہ مکرمہ میں 246، الجبیل 122، مدینہ منورہ میں 308، دمام میں 130، بیش میں 75، الخبر 41، طائف 62، الدریہ 10، الحفوف 68، ینبو 23، تبوک 8 اور بشا میں 29 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ بریدہ، صفا، عزم، الخرج، الجفر میں بھی 3 جبکہ بقیق، مود الذہب اور سیبا میں 2 مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ خمیس، مشید، قطیف، زہران، الناریہ، بلجرشی، ضبا، املا، للبیس، حفرباطن، ارر اور وادی الدوسارہ میں 1 شخص کو کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔